ایرانی فوج کا آج صبح کویت میں امریکی فوجی اہداف کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی فوج نے جزیرہ کشم پر حملے کے جواب میں آپریشن سائیکا کے تحت کویت میں احمد الجابر اڈے پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں سیٹلائٹ مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کے گودام پر بھی ڈرون سے حملے کیے گئے۔ حماس ہتھیار مرحلہ وار چھوڑنے پر رضامند، غزہ بورڈ آف پیس کا اعلان۔ ایکس پر بیان میں کہا حماس کے غیر مسلح ہونے کے بعد اسرائیلی افواج کے غزہ سے انخلا کی راہ ہموار ہوگی۔ حماس نے جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے ایک تفصیلی روڈ میپ پر اتفاق کر لیا۔ حماس نے بیان میں کہا امید ہے ثالث اور بورڈ آف پیس اسرائیل کو معاہدے کا پابند بنائیں گے۔ امریکہ، قطر اور ترکی کے ثالثوں کا قاہرہ میں جلد اہم اجلاس متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے جیسے ہی غزہ کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا اسرائیلی افواج واپس چلے جائیں گی۔ بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ یہ معاہدہ دیرپا امن اور سلامتی کی جانب اہم سنگ میل ہے۔ باب المندب، بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں جہازوں اور آئل ٹینکروں کی حفاظت کے اقدامات۔ سعودی عرب کی سربراہی میں بحری دفاعی اتحاد بنے گا۔ پاکستان، ترکی، مصر، قطر، یمن، اردن، کویت سمیت 14 ملکوں نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں 43 ملکوں کے فوجی سربراہوں، نمائندوں اور یورپی یونین کے وفد نے شرکت کی۔ بحری سلامتی، بین الاقوامی بحری گزرگاہوں اور عالمی تجارت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ سعودی عرب اس بین الاقوامی اتحاد کا بانی اور مرکزی ہیڈ کوارٹرز کا میزبان ہوگا۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے سورینج میں کوئلے کی کان میں حادثہ، جہاں بحق کان کنوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے افسوسناک حادثے پر محکمہ مائنز اینڈ منرل سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ کہا حادثے کی شفاف انکوائری کر کے وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ صوبائی وزیر مائنز شعیب نوشروانی کا جہاں بحق کان کنوں کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ، زخمیوں کو 3 لاکھ دینے کا اعلان۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند کہتے ہیں صوبائی حکومت مائننگ سے متعلق قانون سازی مکمل کر چکی۔ قائمہ کمیٹی جیسے ہی منظوری دے گی قانون سازی پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے لاپتہ 10 کوہ پیماؤں میں سے 4 کی لاشیں مل گئیں۔ کراکرم کی چوٹی پر بین الاقوامی ٹیم کے دیگر اراکین کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ حادثے میں امریکہ، نیپال، عمان اور پاکستانی کوہ پیما لاپتہ ہوئے۔ گزشتہ روز براڈ پیک سر کرنے کی کوشش میں ٹیم اچانک برفانی تودے کی زد میں آ گئی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں رہنماؤں نے بحیرہ احمر اور باب المندب میں حالیہ پیش رفت پر بھی بات چیت کی۔ اردن کی جانب سے فلسطین کی صورتحال پر عرب اور اسلامی ملکوں کا اجلاس بلانے کی تجویز کا خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کے کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز الٹ دیں گے۔ انہیں ٹیبلٹس یا 2-4 ہزار دے کر خوش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے ہمیں انہیں میرٹ پر نوکریاں دینا ہوگی۔ مسائل کا حل نئے انتظامی یونٹس اور نئی قیادت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان میں بحران کے حل کا فارمولہ بتا دیا۔ پاکستان کے پہلے اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ نئے انتظامی یونٹ اور صوبے ہی اس مسئلے کا حل ہیں۔ صوبوں کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کرنا ہوگا۔ نئے یونٹس نہیں بنیں گے، نئی قیادت نہیں آئے گی۔ شہباز شریف 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو ہم صرف فائر فائٹنگ ہی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے لیے چیزیں پلیٹ میں لا کر دے رہا ہے، کوئی ریڈ لائن ہے جو وہ شخص کراس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے جو ہوا اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو۔ ہم سب کا فرض ہے مل کر ملک کو ٹھیک کریں۔ فیلڈ مارشل نے کئی بار کہا جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دوں گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، میں صدارتی نظام کی بات بھی نہیں کر رہا۔ اس وقت ہر سیاسی جماعت صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہے۔ نون لیگ پی پی نہیں، پی ٹی آئی کو بھی نظام بہتر کرنے میں اکٹھا ہونا پڑے گا۔
فیلڈ مارشل جتنے مرضی امریکہ سے تعلقات ٹھیک کر لیں، جب تک سیاستدان نظام ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کشمیر کا معاملہ کشمیری حکومت دیکھ رہی ہے، میرا عمل دخل نہیں، میں وفاقی وزیر داخلہ ہی رہوں گا، وزیر خارجہ کہیں نہیں جا رہا۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے عدالت فیصلہ کرے گی۔ بڑے بڑے صوبے یہاں پر ڈی جی خان سے سٹارٹ ہو کے اٹک تک جائیں، کراچی سے سٹارٹ ہو کے نارتھ سندھ میں آئیں، ٹو لارج ایڈمنسٹریٹو یونٹس۔ کراچی اور گوادر یہ فیڈریشن کا حصہ ہونا چاہیے، یہ صوبوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کی بات کر رہا ہوں، مجھے نہ گوادر سے کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے، نہ ادھر سے پرسنل انٹرسٹ ہے، جو ہے نیشنل انٹرسٹ ہے۔ کراچی اور گوادر وفاق کے زیر انتظام ہونے چاہیے، یہ دونوں شہر صوبوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ملک میں انتظامی یونٹ بنانے کی تجویز دے دی۔ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا، نئے انتظامی یونٹس بننا پاکستان کے لیے اچھا شگن ہوگا۔ لسانیت یا صوبائیت کی بنیاد پر صوبہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نظام جو موجودہ اور 50 سال کی ضرورت کے مطابق چل سکے۔ ہائیبرڈ نظام ہی سسٹم میں تبدیلی کی گارنٹی ہے۔ بہت سے بڑے فیصلے اسی کے تحت اگلے 2-3 ماہ میں ہو جائیں گے۔ اگلا الیکشن نئے سٹرکچر کے تحت ہو سکتا ہے۔ تمام پارٹیز کو بڑے فیصلے آنکھیں چرانے کے بجائے اصل مسئلے کو سامنے رکھ کر کرنا ہوں گے۔ نئے صوبوں پر سب مان جائیں گے۔ صوبوں کی بات تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، مگر محسن نقوی کی حمایت اتنی اہم کیوں؟ کیا سیاسی جماعتیں فعال لوکل نظام بنائیں گی یا اپنی بادشاہتوں سے ہاتھ دھوئیں گی؟ شہباز شریف جتنی تیزی سے معاملات نمٹاتے ہیں اس کے ہم سب گواہ ہیں۔ کیا خواجہ آصف نے کابینہ میں کبھی اس رائے کا اظہار کیا؟ خواجہ آصف نے آرٹیکل 239 پڑھا ہے تو دیکھ لیں۔ صوبوں کی حدود کا رد و بدل کرنا چاہیے تو صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے قرارداد منظور کرے۔ پی پی رہنما نیئر بخاری کا رد عمل، کہا محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے سب کے سامنے بات کی۔ خواجہ آصف پہلے اپنی کابینہ اور وزیر اعظم سے بات کریں، وزیر اعظم کے پاس یہ بات آئی تو وہ ہم سے بات کریں گے۔ کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی بات ہم سے ہوئی تو مرکزی مجلس عاملہ فیصلہ کرے گی۔ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے میں بھی پارلیمنٹ کو کئی سال لگے، حکومت ڈیلیور نہ کر سکے تو صوبوں کی تقسیم کی بات کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج مظفر آباد میں ہوگا۔ پی پی کے وفد میں نیئر بخاری، قمر زمان کائرہ، ندیم افضل چند اور دیگر شامل۔ حکومتی وفد میں رانا ثناء اللہ، میر مقام اور مرتضی جاوید عباسی شامل۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ملاقات میں پیپلز پارٹی نے حکومتی وفد کو الیکشن پر تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ پی پی ذرائع کے مطابق حکومت کو میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت فراہم کر دیے۔ پی پی مظفر آباد ڈویژن مہاجرین سیٹوں پر شفاف الیکشن کا مطالبہ کرے گی۔ پیپلز پارٹی انتخابی دھاندلی کی ہر کوشش کی بھرپور مزاحمت کرے گی۔ عوامی مینڈیٹ کے تحفظ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ بلاول بھٹو نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، فاطمہ جناح کی زندگی آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مادر ملت کی جدوجہد سے رہنمائی لے کر آئین کی بالادستی کی جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا علیم خان کے بیان پر مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ ایکس پر بیان میں کہا، علیم خان استعفیٰ دے کر حکومت مخالف بینچوں پر بیٹھنے کا بھی اعلان کریں۔ علیم خان صرف بیان نہیں، عملی اقدام بھی کریں۔ راوی کنارے متاثرین گزشتہ سال سے انصاف کے منتظر ہیں۔ دیکھتے ہیں علیم خان کے صرف بیانات ہیں یا استعفیٰ بھی آتا ہے۔ علیم خان کشمیری بھائیوں اور راوی کنارے متاثرین سے بھی یکجہتی کا اظہار کریں۔ سیاست کبھی کبھی شرم اور حیا بھی مانگ لیتی ہے۔ وفاقی وزیر علیم خان نے کہا تھا، کشمیری بہن بھائیوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ان پارٹیوں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔